أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وفي رواية يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا سلاني من مالي ما شئتما. وانذر عشیرتک الاقربین. عشیرہ باپ کے رشتہ دار اور قبیلہ کو عشیرہ کہا جاتا ہے. معشر قریش، قریش کی جماعت. اشترو انفسکم، اپنے نفس کو خریدو، یعنی یہ نفس اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کی ملکیت سے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ. اور آیت میں وارد ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن سے اس کی جان اور اس کا مال خرید لیا ہے. تو یہاں مومن کا بیچنا یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسے کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے اور وہ کام کر کے جنت خریدے گا. انقذوا انفسکم من النار، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. لا اغنی عنک، یعنی میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، صرف مجھ سے قرابت کوئی کام نہیں آئے گی جب تک کہ تم اچھا کام نہیں کرتے، عمل صالح نہیں کرتے. اس سے اس کا ترجمہ ہو جانا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، تو آپ نے لوگوں سے خطاب کیا، کہا اے قریش کی جماعت، یا اس کے قریب کا کوئی کلمہ ہے جس کا معنی یہی ہے اشترو انفسکم، اپنے آپ کو تم لوگ خرید لو. اپنے آپ کو تم لوگ خرید لو یعنی اپنے نفس کو جہنم سے بچا لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تم کو بے نیاز نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی. میں تمہیں کوئی کام نہیں آ سکتا. کہاں کام نہیں آ سکتا؟ یعنی اگر تم نے اچھا نہیں کیا تو پھر قیامت میں کام نہیں آؤں گا. یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف قبائل جو مکہ میں آباد تھے ان کا ایک ایک نام لے کر کے پکارا. یا بنی عبد مناف یہ قبیلہ، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، ان سے خطاب کر کے کہا کہ میں تمہیں کوئی کام نہیں آ سکتا. عباس بن عبد المطلب یہ بھی ایک قبیلہ. پھر عام قبیلے سے نیچے درجے پر آئے، اپنی پھوپھی سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا صفیہ عمۃ رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا. پھر اس سے نیچے پر جو سب سے قریب ہیں فاطمہ، ان سے خطاب کر کے کہا کہ تمہیں میرا مال جو چاہیے مانگ لو، میں مانگ تو دے سکتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں کوئی کام نہیں آ سکتا اگر تمہارا عمل خراب ہو گیا. اس وجہ سے تم اپنے عمل سے تم نجات پاؤ گی. عمل اچھا کرو، وہی تمہارے کام آنے والا ہے، صرف قرابت تمہیں کوئی کام نہیں آئے گی. اس حدیث سے مختلف دعوتی دروس حاصل ہوتے ہیں.
انہی میں سے سب سے پہلے وانذر عشیرتک الاقربین کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو سب سے پہلے دعوت گھر والوں کو، رشتہ داروں کو دی جانی چاہیے کہ جیسے دوسرے ہماری خیر خواہی کے مستحق ہیں، ان سے زیادہ ہمارے گھر والے ہماری خیر خواہی کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی، رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی، اس میں 2 ثواب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ عام مسکینوں پر صدقہ کرنا تو صرف صدقہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کو صدقہ دینا، یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، 2 ثواب ہے. تو گھر والے ہماری ہمدردی کے زیادہ مستحق ہیں، ان کو جہنم سے نجات دلانے کی کوشش کرنا زیادہ حق رکھتا ہے بنسبت دوسروں کے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مقدم کیا وانذر عشیرتک الاقربین. اور ہوتا بھی ہے کہ عام طور سے لوگ کسی بھی داعی کے اقربا کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی بات مان رہے ہیں یا نہیں. اگر ان کی بات وہ مان رہے ہیں تو لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ اس کی بات صحیح ہے، کہ اس کے گھر والے مان رہے ہیں، اس کے خاندان مان رہے ہیں. اور جب گھر والے مان لیں گے تو وہ پوری طاقت کے ساتھ اس کا ساتھ دیں گے، پوری طاقت کے ساتھ اس کا ساتھ دیں گے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص ہے کیسا، ان کی خصلت سے، عادات سے، چال چلنے سے سب سے اچھی طرح واقف ہیں. تو جو گھر کے افراد، خاندان کے افراد جو اسلام قبول کریں گے وہ پوری طرح سے ان کا ساتھ دیں گے. اس وجہ سے کہا گیا کہ ابتدا یہاں سے کرو وانذر عشیرتک الاقربین. اور اگر گھر والے نہیں مانتے ہیں تو یہ دوسروں کے لیے رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں کہ جب اس کے گھر ہی والے اس کو صحیح نہیں سمجھتے تو ہم کیا اس کو جانیں گے. تو یہ دوسروں کے لیے رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت اپنائی کہ پہلے دعوت کی ابتدا گھر سے کی جائے، خاندان سے کی جائے. رسول عمر رضی اللہ عنہ جب ممبر پر چڑھ کر خطاب فرماتے اور لوگوں سے کسی کام سے روکتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور کہتے کہ میں نے لوگوں کو فلاں کام سے منع کیا ہے اور لوگوں کی نظر تم پر ہے، لوگوں کی نظر تم پر ہے، لوگ تمہیں ویسی دیکھ رہے ہیں جیسے کہ پرندہ گوشت کی جانب دیکھا کرتا ہے. تو اگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ملے جو ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہو، ورنہ میں ان سے زیادہ سزا دوں گا تم کو، میں ڈبل سزا دوں گا تم کو. تو لوگوں کی نگاہ گھر والوں پر ہوتی ہے کہ گھر والے کیا کرتے ہیں. تو ہماری ابتدا گھر سے ہونی چاہیے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے ہیں تو ہماری دعوت کو مضبوطی ملے گی اور لوگوں کو اعتماد کا ذریعہ بھی بنے گا. یہیں سے دعوت میں تدریج چاہیے. کہا یعنی وانذر عشیرتک الاقربین کا مرحلہ، پہلے تو آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر، مطلق حکم دیا گیا کہ وربک قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اس آیت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اسلام پیش کرتے جن سے خصوصی تعارف ہوتا، جو بہت ہی قریب ہوتے تھے، جن کے بارے میں ان کو اطمینان ہوتا کہ یہ ہماری بات مانیں گے، رد نہیں کریں گے. تو ایسے لوگوں، قریبی لوگوں کو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا. جب یہ لوگ ایمان لے آئے، کچھ ساتھ دینے والے مل گئے، تو پھر حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، کہ اب علی الاعلان آپ دعوت دیجئے، مشرک آپ کو ایذا دیں گے، آپ ان کو نظر انداز کیجئے، ہم دیکھ لیں گے. انا کفیناک المستہزئین، آپ سے جو مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کو دیکھ لیں گے، آپ اپنا کام جاری رکھیے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا کہ حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین. تو دعوت میں تدرج ہونا چاہیے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کیا جانا چاہیے کہ پہلے حکم ہوا کہ اپنے بہت ہی قریبی لوگوں کو دعوت دیجیے، پھر حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، پھر حکم ہوا وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب، عام لوگوں کو ڈرائیے. تو اس طریقے سے دعوت میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا چاہیے، تدریج ہونا چاہیے. داعی کی صفت میں سے صدق اور سچائی ہے. داعی کو سچا ہونا چاہیے، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھ کر کے کہ ہم جو کہنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، جس بات میں سچائی نظر آئے اسی کو اپنائیں. اور اس حدیث سے داعی کے سچے ہونے کی ہے کہ راوی روایت کر رہے ہیں حدیث کو، ان کو شبہ ہو رہا ہے کہ
یا معاشرہ قریش کہا یا اس کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کیا، تو اس ڈر سے کہ کہیں ہم رسول کی جانب ایسا کلمہ منسوب نہ کر دیں جو رسول نے نہ کہا ہو، احتیاط برتتے ہوئے کہتے او کلمۃ نہ ہوا کہ اس میں ہمیں تردد ہو رہا ہے، تو یہ سچائی یہ نہیں دکھانے کے لیے یا معاشر قریش اس میں تردد ہونے کے باوجود اسی کو بتا رہے ہوں گویا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، نہیں لوگ ہمیں نسیان کا تانا دیں مگر جو ہمیں کھٹک رہا ہے اس کو ہم بیان کریں گے، یہی سچائی کا تقاضا ہے۔ سچائی نیت میں ہونی چاہیے، ارادے میں سچائی ہونی چاہیے۔ نیت اور ارادے میں سچائی کا مطلب ہے انسان مخلص ہو، اپنی دعوت میں، ہر اطاعت میں، ہر عبادت میں مخلص ہو۔ قول میں سچائی کہ اپنی زبان سے غلط بات نہ لائے، جھوٹ ہو، گالی ہو، غیبت ہو، چغل خوری ہو، تو یہ قول کی سچائی کہ اپنے قول میں سچا ہو، یعنی ہر قسم کی برائیوں سے بچے، غلط بات اس کی زبان سے آنے ہی نہ پائے۔ عمل میں سچائی کہ اس کا قول، اس کا عمل فعل قول کے مطابق ہو، جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس کو بھی اپنے اوپر بھی اس کو نافذ کرے، کہ اگر ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید سنائی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، اور حکم دیا گیا ہے کہ جو تم خود اچھا کرو اور اچھے کرنے والوں کے ساتھ رہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہیں خود اچھائی پر عمل کرنے کا موقع ملے گا، تقویت ملے گی۔ اس سے مزید ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اسی وقت کام کرے گی جب کہ ہم اس صحبت کو اختیار کریں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والے کو، پھوپھی کو، بیٹی کو کہتے ہیں کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر تمہارا کام خراب ہوا تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا، تو ہماری صحبت ہم سے اعزاز جو تم کو حاصل ہے، اگر اچھا کرو گے تب تو اعزاز حاصل ہوگا، ورنہ صرف ہماری صحبت تمہیں کام نہیں آئے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ صرف رشتہ داری، لوگوں کی صحبت کام آنے والی نہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کے ساتھ رہتی تھی مگر ایمان نہیں لائی تو ساتھ رہنا کام نہیں آیا۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کا باپ ماں اسلام نہیں لاتا مگر وہ خود عمل صالح کرتا ہے تو گرچہ خاندان برا ہے مگر وہ نیک عمل کی وجہ سے اونچا بڑھ جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، اس میں فرعون کی بیوی ہے، تو فرعون گرچہ کے جابر و ظالم تھا، اس کے گھر میں وہ رہتی تھی بیوی، مگر ایمان لانے کی وجہ سے وہ فرعون کے ساتھ شمار نہیں کی گئی، ایمان کی وجہ سے وہ الگ شمار کر لی گئی، اس کا مقام بڑھا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے صرف کسی کی صحبت، اچھے اور برے کی صحبت تم کو اچھا نہیں بنا دے گی، برا نہیں بنا دے گی جب تک کہ تم خود اچھا کام نہیں کرو گے۔ تو یہ تنبیہ کی گئی، خاص کر کے پھوپھی جو ان سے قریب تھی، فاطمہ جو ان سے قریب تھی، ان کا نام لے کر کے۔ تو اس سے بہت سارے لوگ علماء کی الحمدللہ قدر کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو یہ قدر کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا ان کو اسی وقت کام آئے گا جب وہ جو اچھی باتیں بتا رہے ہیں اس کو اپنائے، اس کے مطابق کام کرے، تب جا کر کے یہ صحبت کام آئے گی اور یہ محبت کام آئے گی۔ اشتروا انفسکم من اللہ، تو داعی کو چاہیے کہ اپنے مدعو کو، جن کو وہ دعوت دے رہا ہے، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو اشتروا انفسکم من اللہ، یہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ تم جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کام کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرو گے تو کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو مدعو کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، تم ایک نیکی کرو گے تو وہ 10 دے گا، بلکہ اس سے زیادہ دے گا، اس رغبت کے ذریعے ترغیب دلا کر کے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا۔ اس آیت جب نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے، لوگوں سے خطاب کیا، تو گویا کہ دعوت کا اہم ذریعہ خطاب بھی ہے، دعوت کا اہم ذریعہ خطاب ہے، خطاب کے ذریعے کو اپنایا جانا چاہیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یہ آپ ایسا کیجئے،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے اور خطاب کرتے ہوئے مجمع کو دیکھ کر کے ان کو اٹریکشن کے لیے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے مجمع میں جو اہم قبیلہ ہو، اہم اشخاص ہوں، ان کا نام لیا جائے تو یہ زیادہ قبول کرنے کے قریب ہوتا ہے. وہ غور سے سنیں گے، اچھا ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے. تو یہ نفسیاتی چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جو اہم قبائل تھے ان کا ایک ایک کر کے نام لیا، اور پھر جو خاص تھے صفیہ بنت عبد المطلب اپنی بیٹی، ان کو خاص کیا، خصوصی طور سے متوجہ کیا. تو یہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دعوت کے اسلوب میں سے ایک اہم اسلوب ہے. اور اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تو گھر بیٹھے نہیں یا کہیں عام جگہوں پر نہیں، خطاب کیا تو صفا پہاڑ پر چڑھ کے اعلان کیا. تو گویا کہ دعوت دینے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جانا چاہیے جہاں سے زیادہ لوگوں سے ہم خطاب کر سکیں. تو صفا پہاڑ پر سے اب اس زمانے میں ایسے اسٹیج، یعنی مثلا جیسے یہ چل رہا ہے، اس سے بڑے نیٹ کے اور بھی جو بڑے دائرے ہیں، اس طرح کا انتخاب کیا جانا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. اس زمانے کے حساب سے پہاڑ پر چڑھتے تھے اور خطاب کرتے تھے. تو لوگ تنہا پہاڑ پر ہے، لوگوں کو خطاب کیا تو نیچے کے لوگ سب آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں. داعی کو یعنی دعوت دینے والوں کو کی شخصیت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے. ورنہ پہاڑ پر چڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی میدان میں بھی اکٹھا ہو سکتے تھے. یعنی رسول کسی میدان میں نیچے ہی اکٹھا کر کے بات کر سکتے، مگر ایسا نہیں کیا اوپر. اب ہمیشہ پہاڑ پر چڑھ کر کے کہاں سے دعوت ہوگی؟ نیچے جب خطاب کرنا ہوا تو ممبر کہا کہ ممبر لاؤ، ممبر پر سے خطاب کیا تاکہ مخاطب خطاب کرنے والے کے سامنے ہو اور وہ ان کے سامنے ہو. تو شخصیت کا سامنے سننے سے، یعنی کہا جاتا ہے لیس الخبر کالمعاینۃ، دیکھتے ہوئے جو بات سنتا ہے آدمی اس کی بات الگ ہی ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ بغیر دیکھے ہوئے سنیں. تو لیس الخبر کالمعاینہ کہا گیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹریٹجی کو اپنایا کہ ہم اونچائی سے خطاب کریں گے تو لوگ ہماری بات غور سے سنیں گے. اور یہ کس وقت آپ نے خطاب کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب کیا صبح کے وقت میں خطاب کیا کہ صبح کے وقت میں لوگ فارغ ہوتے ہیں، کام پر ابھی نہیں نکلے ہوتے ہیں. تو ہمیں دعوت کے لیے بھی وقت مناسب اختیار کرنا چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم لوگوں کو بلائیں جس کے لوگ وقت دے سکیں. چنانچہ آپ نے صبح کا وقت اختیار کیا کہ لوگ کام کو باہر نہیں نکلے ہوئے تھے، جیسے ہی خطاب ہوا ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے، جمع ہوتے گئے. اس میں ایک اور کہا کہ فاطمہ سے کہا سلینی من مالی معاشی تھے، مجھ سے جتنا مال چاہتے ہو لے لو. تو گویا کہ مال بھی ایک اہم ذریعہ ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کا. مال بھی اہم ذریعہ ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ اہل مکہ جو ایمان نہیں لا رہے تھے، مال کی لالچ میں بھی کچھ لوگ ایمان لانے کے لیے آئے. تو اتنا جی ایک شخص آیا مانگنے کے لیے، مدینے کی بات ہے یہ، ایک شخص آیا مانگنے کے لیے تو کہا یہ جو اس وادی میں جتنی بکریاں ہیں جاؤ لے جاؤ تم. وہ جا کر کے اپنی قوم سے کہتا ہے یہ تو کبھی محتاج رہنے ہی نہیں دے گا، اس قدر سخی، اتنا سخی ہے یہ کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے بے نیاز کر دیتا ہے، چلو لوگ اسلام لے آؤ. تو ایک اہم ذریعہ سا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات لوگوں کو ہدایہ دینے میں، مال دینے میں جو کمزور ایمان والے ہوتے اس کو ترجیح دیتے بنسبت عام کے. چنانچہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں میں سب سے مضبوط ایمان کا تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور باقی جو کمزور ایمان کے تھے اس کو دیتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں مالکان فلان، اللہ کے رسول فلاں کو آپ چھوڑ رہے ہیں، میں تو اس کو پکا مسلمان سمجھ رہا ہوں. کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں یعنی 3 مرتبہ انہوں نے دہرایا. پھر تیسری بات آپ نے ان کو سمجھایا کہ میں جس کے ایمان پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اور جس کے بارے میں ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس کو نہ دیا جائے تو کہیں ارتداد کا شکار نہ ہو جائے، اسلام سے پھر نہ جائے، اس کو میں دیتا ہوں تاکہ اس کے ایمان کو مضبوط کر دوں. حدیث کا لفظ یوں ہے انی اعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ، میں کسی شخص کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے میرے پاس. تو اس کو کیوں دیتا ہوں؟
خشیت ان یکب فی النار علی وجہہ، اس اندیشے سے کہ کہیں چہرے کے بل اسے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، تو اس کو جہنم سے بچانے کے لیے، اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے میں اسے ترجیح دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے دعوت کے میدان میں داعی کو چاہیے کہ اس طرح کے مواقع کا بھی خیال رکھے کہ کس کا ایمان کمزور ہے، بھی وہ اچھی طرح سے اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کی مدد کرتا جائے یہاں تک کہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا یا بنی عبد شمس، یا بنی عبد مناف، یا فلان یا فلان، تو ان کے نسبی ناموں کو لے کر کے جس سے کہ وہ مشہور تھے ان کو خطاب کیا، جو سبب بنا ان کے رسول کی طرف متوجہ ہونے کا، غور سے سننے کا۔ تو یہ اہم ذریعہ ہے کہ ان کے ناموں کے ساتھ، ان کے قبیلوں کے ساتھ ان کو بلایا جائے۔ اور یہ کہ جو چیز ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں، جیسا کہ ایک موقع سے آپ نے فرمایا افلا ترضون ان يذهب الناس بالاموال وترجعون الى رحالكم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصار کو نظر انداز کیا تھا کہ یہ ان کا ایمان تو مضبوط ہی ہے، قریش کو بہت کچھ سے نوازا، ان کو تکلیف ہوئی، تو ان کو دلاسا دے رہے ہیں کیا تم راضی نہیں اس بات سے کہ لوگ مال لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں کو اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟ اب ان پر ان کا دل خوش ہو گیا کہ ماشاءاللہ رسول ہم سے خوش ہیں، رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کی ٹیکٹک اپنانی چاہیے، اس طرح کا خطاب ہونا چاہیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس طرح کی ہونی چاہیے۔ انصار کو مزید ایک موقع سے آپ نے فرمایا لو سلک الناس وادیا او شعبا وسلکت الانصار وادیا او شعبا لسلکت وادی الانصار او شعب الانصار، کہ اگر سارے لوگ کسی اور وادی میں چلے جائیں، کسی اور گھاٹی میں چلے جائیں، اور انصار کسی اور وادی کی طرف چلیں، کسی اور گھاٹی کی طرف چلیں، تو میں تو انصار کی وادی کو اختیار کروں گا، میں انصار کے گھاٹیوں کو اختیار کروں گا۔ تو اس سے انہیں ہمت دلائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور لوگ بڑے آدمی کی صحبت چاہتے ہیں، اس کے عزت چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں، تو کہا کہ رسول ہمارے اس قدر یہ خیال کر رہے ہیں، میں تو ان کے ساتھ ہوں گا، ان کے ایمان مضبوط کرنے میں یہ چیز کام آنے والی ہے۔ تو داعی کو یہ سب طریقے اختیار کرنی چاہیے۔ دعوت کے اصل اسلوب میں سے ڈرانے کے الفاظ، جس سے کہ اللہ سے ڈرایا جائے، بار بار اس کا اعادہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہا وانذر عشیرتک الاقربین، یہ آیا ایک ہی بار آپ نے لوگوں کو خطاب کیا یا بار بار خطاب کیا؟ تو یہ ہے کہ کم سے کم یہ جو صفا پر چڑھ کر کے خطاب کرنے کا معاملہ ہے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 بار ہوا کم سے کم، اور پھر یہ تو عام خطاب کا معاملہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، یہ سن 3 نبوی میں نازل ہو رہی آیت، اس کے بعد آپ 10 سال مکے میں رہے، تو کیا آپ خاموش بیٹھے رہے کہ ہمارا اعلان تو ہو چکا؟ نہیں، آپ مکے کی گلیوں میں گھومتے، مختلف موقع سے جب لوگ جمع ہوتے، کیونکہ مکہ ساری دنیا کا محور تھا اس زمانے میں بھی، یعنی اسلام سے پہلے بھی وہ محور تھا، لوگ جمع ہوتے تھے، بازار بھی لگا کرتا تھا، وہاں سوق عکاظ ہوتا تھا، سوق مجنہ ہوا کرتا تھا، تو بازار جو سالانہ یا سال میں 2 بار وغیرہ جو ہوا کرتا تھا، وہ حج کا موقع تھا، وہ بھی یعنی جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے، اس موقع سے لوگ جمع ہوتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کے طاق میں ہوتے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور بار بار دعوت دیتے تھے۔ تو یہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا آج ہم نے کسی کو دعوت دے دی تو کہا میں نے تو فلاں تو قرآن پہنچا دیا ہے، اب وہاں جائیں گے تو کیا کہیں گے ہم؟ نہیں، قرآن پہنچا دیا ہے تو اب جا کر پوچھے کہ بھئی آپ نے پڑھا، کیا اچھا لگا، کیا نہیں اچھا لگا، کوئی اشکال آپ کو بڑھ رہا ہے تو بار بار ملنا چاہیے۔ تو صرف ایک بار قرآن پہنچا دینا یا ایک بار دین کی کچھ باتیں سمجھا دینا یہ کافی نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے میں 13 سال رکھا، اور مکہ کی آبادی کتنی زیادہ تھی کہ کہیں 13 سال اگر پہنچنے میں لگ جائیں گے، نہیں، ایک دن میں پورا گھوم سکتے تھے اس آبادی کے اعتبار سے، مگر اس کے باوجود 13 سال رکھا۔ تو گویا کہ دعوت میں تکرار مطلوب ہے، بار بار دعوت دی جانی چاہیے۔
دعوت کے اسلوب میں سے ترغیب، ڈرانا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو کہا انقذوا انفسکم من النار، ایمان لے آؤ ورنہ جہنم میں جاؤ گے، ایمان لے آؤ ورنہ جہنم میں جاؤ گے، میں کوئی کام نہیں آؤں گا. تو یہ ڈرانے کا اسلوب اپنایا جانا چاہیے کہ یہ زیادہ مؤثر ہوا کرتا ہے. ہر شخص پر ڈرانے کا اسلوب ہی کام نہیں کرتا، کہ بھی ترغیب کا بھی بعض لوگوں پر مؤثر ہوتی ہے. تو رغبت دلانا چاہیے. کہ کہا اشتروا انفسکم من اللہ، خرید لو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کا کام کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا، اپنی جان لگاؤ گے، اپنا مال لگاؤ گے تو اللہ جنت دے گا. اور پھر جنت کی بہت ساری خوبیاں قرآن میں بیان کی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو یہ انسان کے کارن انسان دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ڈرانے پر ڈرتے ہیں، کچھ لوگوں کا دل سخت ہوتا ہے، وہ ڈرانے سے ڈرتے نہیں. ان کو مال کی ترغیب دلایا جائے، کچھ نعمتوں کی ترغیب دلائے تو وہ زیادہ قبول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں ہی طریقہ اختیار کیا کہ کہا انقذوا انفسکم من النار ایک طرف کہا، اور ایک طرف کہا اشتروا انفسکم من اللہ، خریدو. کیا خریدو گے؟ اللہ سے اپنے نفس کو خریدو گے، یعنی اچھا کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. اور اسی کا وعدہ قرآن کریم میں یوں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بان لهم الجنہ، کہ تم اپنے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان اور تمہارا مال خرید لیا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی. تو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کا کام کرو گے، اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا. تو یہ سب اس حدیث سے مستنبط مسائل ہیں دعوت کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر داعی کو اور ہمیں بھی ان دعوتی اسلوب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.